بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ ابق الى الفلك المشحون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورہ الصافات کی آیت نمبر 139 اور 140 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس سورت کی ان آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے آیات میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونس بن متا ہے، اور آپ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام ان کو عراق کے علاقہ موصل کی بستی نینوا میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو مشہور لقب ہے وہ ذو النون ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا جو لقب ذو النون سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَا النُّونِ، اور ذو النون کو یاد کرو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام یہاں مراد ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا جو دوسرا لقب ہے وہ ہے صاحب الحوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا جو یہ لقب ہے یہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یاد فرمایا ہے۔ تو آپ کے دونوں القاب ہیں، ذو النون بھی آپ کا لقب ہے اور صاحب الحوت یہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جس قوم کی طرف، جس بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ علیہ السلام تقریباً 40 سال تک ان کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو بت پرستی سے باز کرتے رہے، ان کو کفر و شرک سے بچنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ 3 دن کا آپ نے وقت دیا کہ 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی گزر گیا، اور چونکہ رات صرف باقی تھی تو اس علاقے کا یہ دستور تھا کہ جو بندہ اپنی بات میں جھوٹا ثابت ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ بھی تھا کہ میں نے ان سے 3 دنوں کا کہا ہوا ہے، تو اب اگر عذاب نہیں آئے گا تو یہ مجھے شہید کر دے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس بستی میں سے راتوں رات نکلے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنے اجتہاد کی بنیاد کے اوپر وہاں سے ہجرت کی نیت سے چل پڑے۔ آپ اپنی بستی سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ ابقا الی الفلک المشحون، جبکہ وہ بری ہوئی کشتی کی طرف نکل گیا، وہ بری ہوئی کشتی کی طرف چلے۔ تو ابقا کا مطلب ہوتا ہے باغا۔ ابقا حضرت یونس علیہ السلام یہ چلے، ابقا سے ہی لفظ بنا ہے اباق، اور اباق کا مطلب ہوتا ہے وہ غلام
جو اپنے آقا سے اپنی مرضی سے بھاگا ہو اس کو اباق کہتے ہیں، جو غلام اپنی مرضی سے بھاگ دے۔ اور اباق کا یہ بھی مطلب ہے کہ خطرے کے بغیر ذمہ داری کو چھوڑ کر کسی جگہ پہ بھاگ جانا، اس کو بھی اباق کہتے ہیں۔ چونکہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کیے بغیر اپنے علاقے سے نکل گئے تھے، تو آپ کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی، آپ کو اس علاقے پہ مامور کیا گیا تھا، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے نینوا بستی جو ہے ان لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، لیکن آپ اس بستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے سے پہلے ہی اس علاقے کو چھوڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ ابق الی الفلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، مشحون، مشحون کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پر ہو، جو چیز بری ہوئی ہو، جس کے اندر جگہ باقی نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ نے یہ لوکل بسوں میں سفر کیا ہوگا پاکستان کے اندر، تو کبھی ایسا ہوتا ہے گاڑیوں اوپر نیچے سے بھری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مشحون۔ یا کبھی آپ لوگوں نے کوئی پرانی تصویریں دیکھی ہو، جو پاکستان جب بنا تھا تو وہاں سے ٹرینوں پہ لوگ جب آتے تھے پاکستان میں، جو بزرگ ہیں ہمارے وہ اس کو جانتے ہوں گے کہ ٹرین اندر سے تو بھری ہوتی تھی، چھتوں میں بھی جگہ نہیں تھی، تو کشتی کے اندر بھی اتنی سواریاں تھیں کہ جگہ نہیں تھی اس کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں مشحون۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے، آپ کو اپنی قوم کے کفر و شرک کے اوپر بھی بڑا غصہ تھا، غم سے بھرے ہوئے، غصے سے بھرے ہوئے اس علاقے سے چلے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب کہ بڑی کشتی کی طرف نکل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ بات ہو رہی ہے۔ جو بندہ غم سے بھرا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی مشحون کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فساہم، تو کرا ڈالا، فکانا من المدحضین، تو دکیلے ہو میں ہوا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی چل پڑی، جب کشتی این گہرے دریا کے اندر پہنچی تو دریا کے اندر وہ کشتی ٹھہر گئی، اور بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دریا کے اندر طغیانی آ گئی، تو کشتی میں جو لوگ تھے اس علاقے کی جو رسم تھی، جو اس علاقے کے خیالات تھے، ان کے مطابق وہ کہنے لگے کہ کشتی پہ اس طرح کی مصیبت اس وقت آتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کے گھر سے بھاگا ہوا ہو، تو جب تک وہ غلام یہاں سے چھلانگ نہیں لگا کے دریا کے اندر کود جاتا، اس وقت تک ہم اس مصیبت سے نہیں بچ سکتے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کیے بغیر اپنے علاقے سے چل گیا ہوں، اپنے علاقے سے نکل آیا ہوں، تو یقیناً وہ اپنے آقا کے در سے جو بھاگا ہوا غلام ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے میں اپنے آقا کے گھر سے بھاگا ہوا ہوں۔ تو آپ جو کہ نبی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جو عقل ہے، انبیاء علیہ السلام کا جو چہرہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں وہ بندے کو دور سے نظر آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت جوان وہ کیسے اس طرح اپنے آقا کے گھر سے بھاگ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم آپ کو نہیں پھینکیں گے۔ تو جب یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو کسی نے کہا کہ ایسا کرو، کرا ڈالو، جیسے ہم وہ پرچیاں نہیں ڈالتے، کمیٹی ڈالتے ہیں تو وہ پرچیاں ڈالتے ہیں، تو جس کی پرچی نکل آتی ہے اس کو کمیٹی مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ فساہما کا مطلب ہوتا ہے پس کرا ڈالا۔ ساہما سے ہی ایک لفظ بنا ہے سہام۔ سہام کہتے ہیں تیر کو، جو تیر چلایا جاتا ہے نا، تو پہلے کے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ تیر سے فال نکالتے تھے،
وہ تیر سے کرا بھی نکالتے تھے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا فساہما، پس کرا ڈالا، پچیاں ڈالی کہ جس کا نام آئے گا وہ دریا کے اندر جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا فکانا من المدحضین، تو یونس علیہ السلام جو ہیں وہ دکیلے ہوئے میں سے ہوئے. کرا آپ کے نام کا نکل آیا. نین ہے اس کا مطلب ایسے مغلوب ہونا بھی ہوتا ہے، پھسلانا. چونکہ اتنا رش تھا اس کشتی کے اندر کہ آپ دکیل کے دریا کے اندر ڈال دیے گئے. یا بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ خود ہی اس کے اندر آپ نے چھلانگ لگا دی دریا کے اندر. اور اس کا مطلب جو یہاں پہ ہے پھسلانا، پاؤں پھسلنا اور ٹھوکر کھانا جو ہے اس کے لیے بھی عربی میں مدحضین کا لفظ آتا ہے. جس طرح کہ سورہ کہف کے اندر بھی ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جو کافر ہیں وہ باطل سے استدلال کر کے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو اس کے مقام سے دھکیل دے. تو یہاں بھی لِيُدْحِضُوا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے دھکیل دینا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو دھکیل دیا گیا کیونکہ قرآن میں بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ رہا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. جب آپ دریا کے اندر تشریف لے گئے، آپ خود دریا کے اندر آ گئے یا لوگوں نے آپ کو اٹھا کے دریا کے اندر ڈال دیا، تو ایک بہت بڑی مچھلی آئی. حوت کہتے ہیں مچھلی کو. حوت جب مادہ کے لیے ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مچھلی. تو آسمان کا جو 12واں برج ہے نا اس کا نام بھی حوت ہے. تو یہاں پہ چونکہ یہ مونس کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ اس کے مراد ہے الحوت، جو بڑی مچھلی ہوتی ہے. ویسے دنیا کی سب سے بڑی جو مچھلی ہے وہ شارک ہے اور اس کا نام ہے ویل شارک. اس کی لمبائی تقریباً جو ہے وہ 45 فیٹ ہوتی ہے. فیٹ کی مچھلی کے اندر انسان نہیں آ سکتا. تو ہو سکتا ہے پھر یہاں مچھلی سے مراد ویل ہو، کیونکہ سائنس کے مطابق ویل جو ہے وہ مچھلی نہیں ہے. ویل جو ہے وہ میمل ہے. انسان ہے نا، ہماری جو کلاس ہے وہ بھی میمل ہے. ہم ممالیہ ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، وہ میمل ہوتے ہیں. تو ویل جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ میمل ہے. سائنس کے مطابق وہ میمل. لیکن چونکہ قرآن سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن تو لٹریچر کی زبان میں ہم سے کلام کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو ویل ہے وہ بھی چونکہ مچھلی جیسے جانور ہے. تو یہاں حوت سے مراد کیا ہو؟ ویل. دنیا کا سب سے بڑا جو ویل ہے بلو ویل ہے، وہ تقریباً 100 فیٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے. 5 فٹ کا بندہ ہونا، اس کو 20 سے ضرب دے کتنی لمبائی بن جاتی ہے. 100 فیٹ یہ اس کی لمبائی ہوتی ہے بلو ویل جو ہے اس کی، اور تقریباً 190 ٹن اس کا وزن ہے. تو ہو سکتا ہے ویل آئی ہو اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے اپنے منہ کے اندر لے لیا ہو. تو ارشاد فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو نگل لیا اسے مچھلی نے. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا. یعنی حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کر رہے، لوگ نہیں ملامت کر رہے تھے. وہ اپنے آپ کو ملامت کیوں کر رہے تھے؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک وہی نہ آتی مجھے اپنے علاقے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا. بہرکیف فَالْتَقَمَ کہتے ہیں لقمہ بنانا. لقمہ ایک دفعہ میں جو منہ میں ڈالے جانے والی مقدار ہوتی ہے نا اس کو لقمہ کہتے ہیں. جیسے آپ لوگ ایک بائٹ لیتے ہو روٹی کی، ایک بائٹ وہ ایک لقمہ ہوتا ہے نا. جیسے برگر کھاتے ہیں اس کی ایک بائٹ لیتے ہیں. تو مچھلی نے ایک ہی لقمے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. اب یونس علیہ السلام یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا. دیکھیں یہاں پہ مسبحین جو ارشاد فرمایا گیا تسبیح کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ تسبیح نہیں کرتے تھے، فرمایا اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا.
اس کے دو معنی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کے نام کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بن سکتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کیا تسبیح کر رہے تھے؟ وہ مشہور تسبیح جو ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح بیان کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ دعا علماء فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کتنی آسان دعا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم ورد وظیفوں کے لیے جگہ جگہ میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پیاری پیاری دعائیں اس کے اندر ذکر فرمائی ہیں، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس دعا کا جو ذکر ہے یہ سورہ الصافات کے اندر نہیں ہے، اس دعا کا ذکر سورہ انبیاء کے اندر، جو میں آپ کو آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ سورہ الصافات کی ہے۔ لیکن جو ارشاد فرمایا انہ کان من المسبحین، کہ اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، تو یہاں جو تسبیح ہے وہ سورہ انبیاء کے اندر بیان کی گئی۔ آپ کی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح ہے۔ تو ارشاد فرمایا اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ للبث فی بطنہ، تو ارشاد فرمایا للبث فی بطنہ، للبث کا مطلب ہوتا ہے تو رہتا، للبث کہاں رہتا؟ فی بطنہ، اس کے پیٹ میں، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو پھر وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرا رہتا، للبث، تو وہ ٹھہرا رہتا کس دن تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک وہاں پہ ٹھہرا رہتا۔ یبعثون کا مطلب ہوتا ہے جم کے ٹھہرنا، ایک جگہ پہ ہی اپنے مقام پہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وہ ہے للبث، وہ اس وقت تک وہاں پہ رہتا جب تک قیامت نہ قائم ہو جاتی۔ کب؟ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو دیکھیں جب بندہ دنیا میں بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نا تو پھر اس پہ جب کوئی مشکل آتی ہے پھر اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، پھر اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام دنیا میں بھی ذکر کرتے تھے، اب جب اس مصیبت میں اس بلا میں پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی داد رسی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا۔ مچھلی نے کیا کیا؟ آپ کو اگل دیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض نے لکھا کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر لکھے، مختلف مفسرین نے مختلف اس کے ایام بتائے۔ تو بہر کیا کہ آپ جتنے دن بھی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، پھر مچھلی نے جب آپ کو اگلا تو ناباغن کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا، پٹخ دینا۔ تو مچھلی نے آپ کو پھینک دیا، کہاں پہ؟ ارشاد میں بالعراء، چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ عراء کہتے ہیں چٹیل کو، پلین چیز جو ہوتی ہے جہاں پہ نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ ہو، نہ کوئی اور چیز ہو۔ اورا جو ہوتا ہے نا، اورا وہ ننگے کو بھی کہتے ہیں،
उरियानी कद लफ्ज भी उरा से बना है। तो चूंकि वो चटियल मैदान था, वो खाली मैदान था, तो खाली मैदान के अंदर मछली ने आपको फेंक दिया। वह सकीम, तो वो बड़े बीमार से थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इतने दिन मछली के पेट के अंदर रहे। तो आप बोल रहे जो पेट होता है, जब हम भी कुछ चीज खाते हैं तो वो हमारे मैदे के अंदर जाती है, तो मैदे के अंदर तेजाब होता है। जो साइंस पढ़े हुए हैं उनको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 2 pH होती है, बहुत ज्यादा तेजाबियत होती है हमारे मैदे के अंदर। वो इतनी तेजाबियत होती है कि अगर हमारे मैदे के इर्द गिर्द जो दीवार है ना मैदे की, उस पर म्यूकस की लेयर ना बनी हो, हमारा मैदा जल जाएगा तेजाब के असर की वजह से। तो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया हुआ है। उस मैदे के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो मैदे के अंदर एंजाइम है और जो मैदे के अंदर तेजाबियत है, इतने दिन उसके अंदर रहे। तो उलमा फरमाते हैं आपके जिस्म के सारे बाल खत्म हो गए। वो मैदे के एंजाइम जो थे उन्होंने उनको वैसे ही खत्म कर दिया। आप अलैहिस्सलाम बड़े ही कमजोरी की हालत में वहां पे डाल दिए गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद किया वहुवा सकीम, और वो बीमार था। अगर हम करीब के मानी लें तो जिस्मानी बीमारी होती है, अगर हम दूर के मानी लें तो इससे मुराद रूहानी बीमारी होती है। लेकिन चूंकि आपका जिस्म उस मैदे के अंदर रह के इस तरह गलने वाली कैफियत में आ गया हुआ था, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो सकीम थे, वो बड़े बीमार थे। अच्छा, एक ये भी सवाल आता है जो सिर्फ अकल के तराजू पे बातें करते हैं ना, वो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा 2-3 दिन या 10 दिन या 40 दिन मछली के पेट के अंदर रहे तो उसके बाद वो जिंदा मछली के पेट से निकल आए। तो देखिए ये तो अल्लाह ताला ने कुदरत दिखानी होती है अपनी। और ये तकरीबन ये इंग्लिस्तान के अंदर ही ये वाकया पेश आया, 1891 का वाकया है, 1891 का। वहां से एक जहाज, उसका नाम था स्टार ऑफ द ईस्ट, ये जहाज का नाम था। जहाजों के नाम रखे होते हैं ना, जिस तरह वो डार्विन ने सफर किया था तो उसका नाम था HMS बीगल, उस जहाज में उसने सफर किया, उस जहाज का नाम था। जैसे टाइटैनिक जहाज का नाम है, तो इस तरह जहाजों के नाम है। तो इस जहाज का नाम था स्टार ऑफ द ईस्ट। ये लोग एक वेल का शिकार करने के लिए निकले थे। इनको एक बहुत बड़ी मछली या वेल ही गालबन नजर आ गई, तो इन्होंने उसको जख्मी करना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर है वेल कोई छोटी तो नहीं होती, हमारे जैसे 2-4 बंदे वो निगलना उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो एक बंदा जेम्स बाटले उसका नाम है, उसको उसने निगल लिया और वो मछली भाग निकली। वो जो मछेरे थे उनके हाथों से वो अपनी जान बचा के निकले। अगले ही दिन उनको वो मछली साहिल के ऊपर मरी हुई मिल गई। अब वो इतनी वजनी थी और उसको खींचना, उसको कश्ती के ऊपर कैसे डाले, उसको किनारे से बाहर कैसे ले गए। तकरीबन 60 घंटे के बाद वो उसको चाक करने में कामयाब हुए और जेम्स बाटले जो है ये उस मछली के पेट में से जिंदा हालत में निकला। तो ये अल्लाह की कुदरत है। जो अमूमी हालत में जो आम बंदा है वो मछली के पेट से निकल सकता है, तो जब अल्लाह अपनी कुदरत जाहिर करना चाहे और पेट में भी अल्लाह का नबी हो तो फिर उसके लिए कौन सी मुश्किल है। तो इरशाद फरमाया ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून फनबज़नाहु बिल अराई व हुवा सकीम, और वो बीमार था। आगे साथ में वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया। यक़तीन बेल को कहते हैं। एक होता है ना बड़े दरख्त होते हैं टाली किकर, उसके स्टेम जो होते हैं वुडी होते हैं, लकड़ी वाले सख्त होते हैं। बाल बेलें होती हैं, जैसे अंगूर की बेल है, जैसे कद्दू की बेल है, जैसे तरबूज की बेल है। तो जो बेल है अल्लाह ताला ने वहां पे कुदरती तौर पर उगा दी। और उलमा ने फरमाया कि यहां पे यक़तीन से मुराद ये कद्दू है। और कद्दू जो है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बरकतें रखी हैं। हम लोग तो कद्दू खाते नहीं है ना, अक्सर घरों में ऐसा होता है कद्दू पके हो तो बच्चा खाना नहीं खाता। और साइंस ने उसके ऊपर जो रिसर्च की है, अगर आप इस पे गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया ना वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया, कद्दू का पौधा उगा दिया। तो कद्दू के बारे में साइंस ने रिसर्च की है, ऐसी जबरदस्त रिसर्च है। कद्दू को इंग्लिश में पंपकिन कहते हैं, अगर आप इसको सर्च करें गूगल पे
या मेटा पे, तो पंपकिन, साइंटिफिकली इसको कुकर बीटा पीपो कहते हैं। और इसमें रिसर्च करने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ में इसको रिलेट कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने कद्दू ही क्यों उगाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इतने कमजोर हो गए थे कि जैसे परिंदे का बच्चा अंडे में से निकलता है, बाल वैसे ही खत्म हो गए, जिल्द भी जल गई है एंजाइम की वजह से, मैदे के अंदर रह के मछली के कितने दिन वहां पे रहे। कद्दू में रिसर्च हुई है और ये साइंस ने साबित किया है कि कद्दू के अंदर एक केमिकल होता है कुकर बीटासिन्स, ये इंसेक्ट रिपेलेंट है। जहां पे कद्दू की बेलें होगी ना, वहां पे ना ही एफिड आएगा, ये एक इंसेक्ट का नाम है, ना ही वहां पे व्हाइट फ्लाइज आएंगी, ना स्पाइडर आएंगे, जो मकड़े होते हैं, ना ही वहां पे माइट्स आएंगे, टिक्स और माइट्स से, पिस्सू वगैरह आपने नाम सुने होंगे। इससे पौधे की अल्लाह तबारक व तआला ने ये खसूसियत रखी है कि इसके करीब कीड़े नहीं आते। इसके अंदर ऐसे केमिकल अल्लाह ने पैदा कर दिए। और फिर कद्दू के अंदर सेस्क्विटरपीन्स, ये केमिकल है, ये केमिकल कद्दू के अंदर पाया जाता है, वहां पे मच्छर नहीं आता। फिर अल्लाह ताला ने कद्दू के अंदर फ्लेविनाइड्स पैदा किए, फ्लेविनाइड इसके अंदर होते हैं, जहां फ्लेविनाइड होते हैं वहां पे इंसेक्ट नहीं आते, कीड़े वहां नहीं आ सकते। ऐसी बरकतें यार कद्दू के अंदर। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए कद्दू उगाया ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई हशरातुल अर्ज, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को तकलीफ ना पहुंचाए। और जो कद्दू खाते हैं ना, तो कद्दू के अंदर एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। जब हम कद्दू खाते हैं, ट्रिप्टोफैन हमारे जिस्म के अंदर जाता है। ट्रिप्टोफैन से दो केमिकल बनते हैं, सीरोटोनिन और नंबर 2 मेलाटोनिन। जब सीरोटोनिन जिस्म के अंदर पैदा होता है, बंदे को सुकून मिलता है। और मेलाटोनिन वो हार्मोन होता है जो स्लीप वेक साइकिल को, जो हमारी नींद को कंट्रोल करता है। जो बच्चे रात को लेट सोते हैं ना 1-2 बजे, डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर मेलाटोनिन के उनको ड्राफ्ट देते हैं कि ओरामेल ड्राफ्ट, जिस ओरामेल आपको ड्राफ्ट देते हैं उसमें मेलाटोनिन होती है। कद्दू के अंदर अल्लाह ने कुदरती ये चीज रखी है। जब आप गोश्त खाते हैं कद्दू डाल लिया करो, कभी चावलों के साथ कद्दू, कभी रोटी के साथ कद्दू। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बड़े पसंद है। ये बुखारी की हदीस नंबर 2092 है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दर्जी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, तो जो शोरबा दिया ना, उस शोरबे के अंदर खुश्क किए हुए गोश्त के टुकड़े थे, नमकीन, और उसमें कद्दू डाले हुए थे। हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे में से कद्दू के टुकड़े चुन चुन के तनावुल फरमा रहे थे। और जो सही बुखारी की हदीस नंबर 5420 है, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं खुद फिर वो जो कद्दू के छोटे छोटे काश थे, जो टुकड़े, मैं खुद उठा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करने लगा। फरमाते हैं मुझे पता चल गया कि कद्दू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद है। फरमाया तब मुझे भी कद्दू से प्यार हो गया। सहाबा को कद्दू इसलिए ज्यादा पसंद था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। जिस बंदे को कब्ज का मसला रहता हो, कद्दू खाए। डॉक्टर के पास भी दवाइयां खाते हैं ना, तो वही कद्दू खाओ, कद्दू की सब्जी बनाओ। और उलमा ने इसको कद्दू शरीफ कहा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। आपको कब्ज का मसला नहीं होगा क्योंकि कद्दू के अंदर फाइबर होता है। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जो कद्दू की बेल लगाई गई, फिर कद्दू में पानी भी बढ़ाओ, ना पानी की कमी हो मेरे नबी को, ना मेरे नबी के करीब कोई इंसेक्ट आए, ना हशरात आए, ना जर्म्स आए, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, ना बैक्टीरिया आए, ना फंगस आए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकल के जो किनारे पे आए, अल्लाह ने इस तरह उनकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह की कुदरत है। और ये जो अभी मैंने आपको कद्दू से निकलने वाला केमिकल होता है, कद्दू से जो ककर बीटा सिन्स, ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है। जिसको स्वेलिंग रहती है ना जिस्म में, अब गोश्त ज्यादा खाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, अगर मेडिसिन है वो आप लोग खाते हैं, तो मेडिसिन के साथ कद्दू भी खाएं, इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इरशाद फरमाया वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया। वअरसलनाहु इला मियति अल्फिन औ यजीदून, और हमने उसे 1,00,000 आदमियों की तरफ भेजा या ज्यादा। फिर उलमा फरमाते हैं कि उसी कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वापस भेजा, और ये वो कौम अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ईमान की दौलत नसीब कर दी थी। वो ये यूनुस अलैहिस्सलाम की जो कौम है,
یہ تاریخ میں واحد قوم ہے کہ جن پر عذاب آ کے ٹل گیا. اس کے علاوہ پوری ہسٹری کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسی امت نہیں ہے کہ عذاب آیا ہو ٹل گیا ہو. کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنے علاقے سے نکل آئے تھے نا، اب ان سے تنگ آ کے اب یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف نہیں آ رہے، تو تیسرا دن تھا نا، میں نے آپ کو تفصیل بیان کی ہے. تو تیسرے دن رات کو آپ نکل آئے تھے، ابھی رات رہتی تھی. تو جب ان قوم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی چلے گئے اور کالے بادل بھی آ گئے، وہ کہتے ہیں اب عذاب آ گیا. وہ مائیں اپنے بچوں کو اپنے کے میدان کے اندر اکٹھے ہو گئے، رو رو کے دعا کرنے لگے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. تو یہ ایکسیپشنل کیس ہے حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا. آگے ارشاد ہوا فآمنوا فمتعناہم الی حین، اور وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا، جب تک پھر ان کو تبھی موت آئی تو وہ اس دنیا سے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.